बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर मुताले पाकिस्तान का बाब नंबर 2 का सवाल नंबर 9 हमने करना है। उससे पहले हमारे यानी बाब नंबर 2 के लेक्चर्स हो चुके हैं, उस हवाले से वो आपने समाअत कर लिए होंगे। तो आज हमने सवाल नंबर 9 करना है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। ठीक है, तो इसका जवाब करने से पहले हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र देख लेंगे। जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर में समाअत किया कि हमने पढ़ा था 1962 के आइन में के तहत जनवरी 1965 में जो सदारती इंतखाबात हुए थे, उसमें जो है यानी सदर अय्यूब खान जो हैं उनको यानी मुंतखब किया गया था, उनको कामयाबी हासिल हुई थी और यानी सदर मुंतखब कर लिया गया था और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो जनरल अय्यूब खान जो हैं उन्होंने यानी सदर की हैसियत से करीबन 10 साल हुकूमत की और उनके दौरे हुकूमत में कई असलाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जनरल मोहम्मद अय्यूब खान की आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई, और वो क्यों चलाई, वो इस वजह से कि 1965 के आम इंतखाबात जो हैं में मादरे मिलत फातिमा जिन्ना की शिकस्त जो है उसको भी तस्लीम नहीं किया अवाम ने, यानी उन पर धांधली का भी था। तो और ताशकंद में सदर अय्यूब खां और लाल बहादुरी शास्त्री के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, यानी ताशकंद में। तो पाकिस्तानी अवाम ने उसको भी कबूल ना किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि अवाम जो है सदर अय्यूब खां के ख़िलाफ़ यानी उस अवाम के दिल में नफ़रत पैदा होने लगी। तुलबा ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सदर अय्यूब खां के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। इसी दौरान सदर अय्यूब खां के करीबी साथी और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहिदा ताशकंद पर इख्तलाफात के बायस वज़ारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा दे दिया और एक नई जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी, जिसमें अवाम ने भरपूर शमूलियत अख्तियार की। हालात पर काबू पाने के लिए सदर अय्यूब खान ने मार्च 1969 में तमाम सियासी कायदीन की एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि मुल्क के सियासी मसाइल का जो है ना कोई हल निकाला जा सके। लेकिन उनकी ये जो है ना कोशिश वो नाकाम हुई। तो आखिरकार क्या हुआ कि राय आमा के दबाव के तहत सदर अय्यूब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि हालात जो थे वो उनके कंट्रोल से बाहर होने लगे थे, उनके कंट्रोल में नहीं रहे। तो क्या हुआ कि फ़ौज के जो उस वक़्त जो है फ़ौज के सरबराह जनरल याह्या खान ने 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत संभाली। जनरल याह्या खान जो हैं वो उस वक़्त मुल्क की उनको सियासी सूरत हाल से भी वो पूरी तरह आगाह थे। तो लिहाजा मुल्क की बाग डोर संभालने के लिए यानी सियासी कायदीन के हवाले करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुल्क में जो है 5 अक्टूबर 1970 को आम इंतखाबात का उन्होंने ऐलान कर दिया। और जनरल याह्या खान ने यानी उन्होंने जो मार्शल लॉ लगाया उसके लगाते ही उन्होंने एक काम ये भी किया कि 1962 का जो आइन है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो नई हुकूमत की तश्कील तक जनरल याह्या खान ने तमाम सियासी जो कायदीन थे उनसे मशावरत की। उनकी मशावरत से उन्होंने एक अबूरी आइन बनाया, यानी एक आर्जी तौर पर आइन बनाया गया जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का नाम दिया गया। अब हम इसी अबूरी आइन को जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम दिया गया, 1970 का नाम दिया गया, इसी के हवाले से हम इसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या अहम निकात थे, उस हवाले से भी हम देखेंगे। तो देखिए, नवंबर 1969 में
عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے کیا کیا، ایک کمیشن جو ہے اس کو ترتیب دیا، ٹھیک ہے، جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ تو اس میں جو ہے اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر جو تھے اہم نکات جو ہیں وہ ہم نے اب دیکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ون بائی ون ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے حوالے سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں 1 یونٹ کا خاتمہ، یعنی مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان بھی تھا، مغربی پاکستان بھی تھا، تو 1 یونٹ کا اس طرح خاتمہ کر دیا گیا، اور چاروں صوبے جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق۔ تو اس میں انتخابات کے لیے جو ہے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ اس سے اگلا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے امیدوار اور ووٹر کی عمر کا تعین۔ تو اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے امیدوار کی جو عمر ہے وہ کم از کم 25 سال مقرر کی گئی، اور ووٹر کی عمر 21 سال سے کم نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے بیک وقت ایک سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی، اور انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اسمبلی کی مدت اور ارکان کی تعداد۔ قومی اسمبلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی، اور صوبوں کے درمیان جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر دی گئی، اور تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں، یعنی سیٹیں دی گئیں، اور قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی کل تعداد جو تھی وہ 313 مقرر کی گئی، جن میں سے 13 نشستیں جو ہیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی کی گئی کہ اگر نئی قومی اسمبلی جو ہے 120 دنوں کے اندر جو نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلا ہے ہمارا، یعنی یہ جو تمام نکات ہیں ان کے علاوہ بھی لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی بھی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق جو ہے ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا، یعنی ملک میں وفاقی طرز حکومت رائج کیا جائے گا۔ تو اب اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ملک کا نام، یعنی کہ ملک کا اسلامی نام کیا ہوگا۔ تو پاکستان اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہوگا، اور ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا، یعنی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اور صدر کے حوالے سے بھی ایک بات اس کے اندر کی گئی کہ اسلامی نظریے پر جو ہے عمل کیا جائے گا، اور سربراہ مملکت یعنی صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہوگا، یعنی صدر مسلمان ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار۔ تو آئین میں یہ بات بھی رکھی گئی کہ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی اسلامی طرز زندگی کا فروغ حاصل ہوگا، اسلام کی اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا اس میں آ جائے گا، اور پاکستان میں اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو قرآن و اسلامیت کی تعلیم کی فراہمی کا بندوبست بھی، یعنی یہ بھی حکمت عملی میں تھا ان کے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے بنیادی حقوق، کیونکہ ملک جو ہے وہ وفاقی طرز حکومت ملک میں رائج کیا جائے گا، تو تمام شہریوں کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے کہ شہری جو ہیں اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عدلیہ کی آزادی، یعنی عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا، مطلب عدلیہ کی آزادی کا کیا ہے، مکمل احترام کیا جائے گا۔ عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی،
اور اس کے فیصلوں کی پابندی مرکز اور صوبوں پر لاگو ہوگی، یعنی عدلیہ آزاد ہوگی۔ اس کے بعد ہے صوبائی خود مختاری، یعنی آئین کے تحت جو ہے باقاعدہ اختیارات کی تقسیم کی جائے گی اور صوبائی خود مختاری کا مکمل تحفظ کیا جائے گی، یعنی صوبوں کو خود مختاری دے دی جائے گی۔ اب آخری ہمارا ہے صدر کے اختیارات۔ تو صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں، اور صدر کے پاس جو ہے آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آخری پوائنٹ، اور ہمارا جو ہے لیکچر مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا پس منظر ہم نے دیکھا، اور آپ نے اس کے اہم اہم نکات بھی سنے۔ تو آپ نے یہ جو ہے سوال نمبر 9 جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح اس کو لرن کرنا ہے۔ اس کے اہم نکات جو ہیں اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور آج کی ڈائری بھی آپ کی یہی ہے، سوال نمبر 9 جس کا ہم نے تفصیلی اس کا جواب دیکھا۔ تو آپ نے اس کا یعنی یہ لانگ کوسچن آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔